اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسرا درس جو ہمارا شروع ہوا تھا وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں تھا، جو کہ پہلا اور دوسرا درس مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں گفتگو ہوئی، اس کتاب کے اعتبار سے مختصر جتنی کر سکتے تھے، کیونکہ اگر تفصیلی گفتگو کرتے تو آپ جانتے ہیں خالی مولا کائنات کی زندگی پہ اگر تفصیلی لکھتے کئی جلدیں تو خالی انہی پہ بن جاتی ہیں، لیکن یہاں دو درسوں میں مختصر طور پر بس آشنائی کے طور پر یہاں پر، کیونکہ یہ درسی کتاب ہے اس لیے۔ آئیے، یہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ولادت سے بچپن کا زمانہ ہم نے پڑھا تھا کہ شہزادی کونین بعثت کے 5ویں سال میں آپ کی ولادت ہوئی، کل یہی پڑھا تھا نا؟ بعثت کے 5ویں سال یعنی جب رسول اکرم نے نبوت کا اعلان کیا اس کے 5ویں سال میں، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو 44-45 سال کی آپ کی عمر تھی جس وقت شہزادی کی ولادت ہوئی۔ اور سن 5 بعثت میں اور سن 7 بعثت میں کیا ہوا تھا؟ سن 7 بعثت میں فہیم صاحب کیا ہوا تھا؟ سکینہ؟ شیب ابی طالب میں جی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ 2 سال کی تھیں تو آپ کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا، ٹھیک ہے؟ اور جب 2 سال کی تھیں اس سے پہلے بھی، کیونکہ جب رسول نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگ آپ کو بہت مانتے تھے، مانتے بعد میں بھی تھے لیکن سچا امین مانتے تھے، لیکن آپ کو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا۔ لیکن جب نبوت کا اعلان کیا تو دشمن کھلم کھلا سامنے تھے آپ کے، ہر کوئی دشمنی نکالنا چاہ رہا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، کوئی کچھ کیسے ستاتے تھے، کبھی کچھ۔ کفار قریش نے آپ جانتے ہیں کیا کیا اذیتیں دیں، تو اس وقت جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ سختیاں آپ نے جھیلی بچی تھیں آپ، لیکن شیب ابی طالب اتنا سخت تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اقتصادی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا آپ لوگوں کا، جو کچھ مسلمان تھے اور رسول کے ساتھ ان سب کا بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم صرف بول دیتے ہیں کہ بائیکاٹ، لیکن ذرا آپ سوچ کے دیکھیے کہ آپ کا گھر کو یا ہمارے گھر کو ہمارے سماج میں کوئی بائیکاٹ کر دے، نہ تو انہیں کوئی کچھ بیچے گا اور نہ ہی کوئی ان سے کچھ خریدے گا، جی، نہ تو انہیں کوئی کچھ بیچے گا اور نہ ہی ان سے کچھ خریدے گا، نہ کوئی ان سے ملے گا نہ کوئی ان سے جلے گا۔ تو ملنا جلنے تک تو ایک ٹائم کو شاید انسان برداشت کر لے کہ کوئی نہ ملے کوئی نہ، لیکن اگر آپ کو کچھ خریدنے جائیں، آپ کو بھوک لگی ہو، کھانا بنانا ہو، کیا خرید کے لائیں گے آپ؟ آپ اپنا کچھ بیچ بھی نہیں سکتے، تو آپ کتنے دن رہ لیں گے ایسے؟ سوچ رہے ہیں؟ لیکن شیب ابی طالب میں 3 سال رہنا پڑا، 3 سال۔ 3 مت سوچئے، 3 آدمی سوچتا 3 لفظ 3 پہ نگاہ کریں گے تو بہت آسان لگ رہا ہے، سال دیکھیے، 1 سال 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے، ہر 12 مہینے 30 دن ہوتے ہیں، 365 دن بیٹھتے ہیں، 3 سال میں جوڑیے آپ 365 کے حساب سے، اتنے دن تک اقتصادی بائیکاٹ۔ اس وقت شہزادی کتنے سال کی تھی؟ 4-5 سال کی، جب شیب ابی طالب ختم ہوا ہے تو 5 سال کی تھی۔ تو مصیبتیں دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ شیب ابی طالب بتایا تو، شیب ابی طالب کس جگہ کا نام ہے؟ آپ نے سنا بہت ہوگا، شیب ابی طالب، شیب ابی طالب کیا ہے؟ شیب ابی طالب، شیب ابی طالب مکے کے پہاڑوں کے بیچ میں، پہلی بات تو یہ جو ہوتا ہے درے کو کہتے ہیں شیب، کسے؟ درہ کسے کہتے ہیں؟ شیب اسے نہیں کہتے، شیب ابی طالب ایک درے کا نام تھا۔ درہ کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہیں پڑی ہوتی ہیں نا پہاڑی علاقوں میں، انہیں درہ کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم آپ اگر کشمیر وغیرہ ان علاقوں میں جائیں گے تو بڑے بڑے جہاں درے ہیں وہ گاؤں بسے ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے میں اب اتنی، اور بعض جگہ دروں میں کچھ بھی نہیں ہے، آدمی چلا جائے تو پانی بھی نہ ملے، بعض دروں میں تو پانی وانی کی سویدھا بھی ہوتی ہے، بہت خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں، لیکن عرب کا وہ خشک علاقہ، آپ کشمیری پہاڑ مت سوچئے، کشمیری پہاڑ میں آپ کو پہاڑوں میں جگہ جگہ آپ کو جھرنے مل جائیں گے، پھل فروٹ کے پیڑ مل جائیں گے، ہریالی سب کچھ مل جائے گا۔ آپ ذرا عرب کا بیابان سوچئے، وہاں نہ پانی نہ درخت دور و دور تک، سوکھے والے پہاڑ،
ان پہاڑوں کے درے میں ایک درے کا نام تھا شیب ابی طالب. جب جناب ابو طالب کو لگا کہ بھائی اتنا انہوں نے بائی کاٹ کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے, سب نے مل کے بائی کاٹ کر دیا, تو ہم یہاں رہیں گے تو ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے مسلمانوں کی, لہٰذا آپ انہیں سب کو لے کے بستی سے دور شیب ابی طالب میں چلے گئے. 3 سال تک جب تک جو کچھ تھا. جناب جی اسے شیب ابی طالب کیوں کہتے ہیں جبکہ رسول موجود تھے؟ بھائی دیکھیے رسول بعد میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, جناب ابو طالب چچا ہیں, بڑے ہیں ان سے پہلے تو, اور پھر اپنے قبیلے کے سردار تھے بھائی, نام پڑا ہوا ہے اس کا شیب ابی طالب. اور جب تک رسول جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے, جناب رسول نبی تھے, سب کچھ تھے, لیکن آگے آگے چچا جناب ابو طالب رہتے تھے, کیونکہ یہی تو محافظ تھے, یہی سب کچھ, انہیں پتا تھا یہ میری پناہ گاہ ہے, پناہ گاہ میری دشمنوں سے بچانے والے کون ہیں مجھے, کون؟ جناب ابو طالب. اب یہ بتائیے دنیا یہ کہتی ہے, بھائی ایک بات سکینہ یہ بتائیے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ سکینہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی بات کو تسلیم کر لینا, اس کی کسی بات میں مخالفت نہ کرنا, اور اس کی ہر بات کو بے چوں چرا مان لینا, یہی تو ایمان ہے. یا میں زبان سے کہوں کہ میں سکینہ آپ پہ ایمان لاتا ہوں, بس زبان سے کہہ دوں, پریکٹیکل میں چاہے میں آپ کی ایک نہ سنوں, دنیا جو ہے وہ, جی تو دنیا جو ہے وہ کیا کہتی ہے, مثلا جو لوگ کہتے ہیں وہ تو کبھی انہوں نے ایمان ہی نہیں لائے وہ, تو یہ کوئی یہ بتائیے جو جناب ابو طالب کا جملہ تھا, جب لوگوں نے آ کے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ یہ کرنا چھوڑ دے, جو دولت چاہے گا ہم اسے دولت دیں گے. تو وہ پیغام جب جناب ابو طالب نے وہاں تک پہنچایا تو آپ وہ ہوئے, غمزدہ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اے چچا اگر دنیا والے ایک ہاتھ پہ میرے چاند لا کے رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ میرے سورج لا کے رکھ دیں, کیا مطلب ہوا, یعنی دنیا کی ہر چیز میرے ہاتھوں میں لا کے دے دیں, میں تب بھی یہ اس سے باز نہیں آؤں گا, ہاں میں ڈروں گا نہیں, نہ موت سے نہ کسی چیز سے. تو جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا, بھتیجے جو تمہیں کرنا ہے تم کرو, تمہارا چچا تمہارے لیے ہر جگہ موجود ہے. تو یہ کیا ایمان, یہ ایمان نہیں ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کو زبان سے کہے جاؤ, چاہے پریکٹیکل میں کچھ بھی ہو, آپ رسول کی مخالفت کرتے رہو. آپ رسول نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں مروان جیسے کو کہا کہ سماج میں رہنے قابل نہیں, اسے شہر بدر کرا دیا, تڑی پار کرا دیا, اور تیسرے خلیفہ نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں آ کے اس کو بلا کے مشک و عنبر سے نہلایا, 80,000 دینار کی پوشاک پہنائی. تو کیا یہ ایمان ہے؟ نہیں. رسول کی آپ کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں, یہ ایمان ہے؟ اور جناب ابو طالب کو کہہ رہے ہیں آپ کافر, جنہوں نے یہ کہا کہ بیٹا جو بھتیجے جو تمہارے دل میں آئے, جو تمہیں بہتر لگے وہ کرو, تمہارا باپ چچا زندہ ہے, میں تمہاری ہر طرح سے پناہ گاہ ہوں. یہ کیا ہے؟ کسے ایمان کہیں گے آپ؟ اسے ایمان کہیں گے, اسے ایمان کہیں گے؟ جی بتائیے کون سا ایمان ہے ان دونوں میں سے؟ وہ کہ جسے مروان کو رسول نے شہر سے نکال دیا تھا, شہر بدر کرا دیا تھا کہ یہ معاشرے کے قابل نہیں ہے, انسان اچھا نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, وہ اس کے رسول کے جانے کے بعد تیسرے صاحب نے آ کے انہیں باقاعدہ شان و شوکت سے بلا کے مشک و عنبر سے نہلا کے 80,000 دینار, 80,000 دینار اس زمانے میں سونے کے سکے 80,000 ذرا لگائیے گا آج جوڑ کے, کتنے کی بیٹھے گی 80,000 دینار؟ سمجھ رہے ہیں آپ کتنے بیٹھیں گے آج سونے کے؟ کروڑوں. اس کی پوشاک پہنائی. یہ ایمان ہے؟ یا یہ کہ بیٹا بھتیجا جو تمہیں بہتر لگے وہ کرو, میں ہر طرح سے تمہارے سامنے کھڑا ہوں روکنے کے لیے سب کو؟ بتائیے ان دونوں میں تو کون سا ایمان ہے؟ یہی ہے ایمان. دیکھیے یہ ہے نہیں ہے ظلم و ستم, یہ ہے جی یہی تو یہ ہے نہیں, یہ شرم کی بات اور افسوس کی بات کہ رسول کی مخالفت کر کے ان کی نام کی حکومت لے کے ان کی مخالفت کیجئے اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلائیے. اور جو انسان نے اپنی فکر کی نہ اپنی اولاد کی, بتائیے اپنی اولاد کی کیا؟ رسول اکرم کو بچپن میں آپ نے سنا ہے, پڑھا ہے نہیں, ذاکروں سے سنا ہے نہیں کہ جناب ابو طالب راتوں کو اٹھ کے رسول کی جگہ بدلتے رہتے تھے,
کبھی علی کو لٹا دیتے تھے ان کی جگہ پر، کبھی عقیل کو جناب عقیل کو لٹا دیتے تھے، کبھی اپنے بیٹے سب کو طالب کو لٹاتے تھے، جناب طالب کو لٹاتے تھے، جگہ عدل بدل کرتے تھے. کیوں کرتے تھے جناب ابو طالب؟ جی شباب نام ہے آپ کا؟ جی کیوں کرتے تھے جناب ابو طالب راتوں کو اٹھ کے؟ کیوں پہرے دیتے تھے؟ حفاظت کر سکے. حفاظت. تو بتائیے یہ ایمان نہیں ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں وہ مجھے الگ سے آ کے کوئی بتا دے. ایمان پھر کہتے کسے ہیں؟ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو ایمان کسے کہتے ہیں وہ ذرا بتا دیں اگر آ کے کوئی مجھے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا کا کوئی انسان مومن نہیں ہے. اگر جناب ابو طالب مومن نہیں تو دنیا کا کوئی انسان مومن نہیں. حقیقی ایمان تو یہ تھا. اپنی اولاد کیوں لٹا؟ چلو رسول کی جگہ بدل رہے تھے، کیوں بدل رہے تھے؟ کہ رسول کی حفاظت ہو جائے. آپ کو یہ تو دکھ رہا ہے کہ رسول کی حفاظت ہو جائے، یہ نہیں دکھ رہا کہ مولا کائنات کو لٹا رہے ہیں کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے. اگر قتل کرنے والے آئے تو اسے قتل کر دیں. آپ قتل کرنے والا ہے تو عقیل قتل ہو جائیں، قتل کرنے والا ہے تو طالب قتل ہو جائے. یعنی جو انسان اپنی اولاد کو قتل کرانے کے لیے تیار ہے ایک انسان کی وجہ سے، وہ ایمان نہیں ہے. پھر ایمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ دنیا کا ہر انسان آپ کی ہر بات مان لے گا، لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے نا تو اسے قربان نہیں کرے گا. مگر کسی ایسے پہ ایمان پہ تو قتل کر سکتا ہے شہادت کے راستے میں، لیکن کیا میرے کہنے سے کوئی اپنی اولاد کو داؤ پہ لگا دے گا؟ لیکن جناب ابو طالب لگا رہے ہیں. کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے. یا پھر جناب ایمان دیکھنا ہے، جناب ابو طالب شاعر بھی تو تھے. شعر دیوان تو اٹھا کے دیکھیے ذرا، ان کے دیوان تو ذرا اٹھا کے دیکھیے. جب رسول اکرم پہ مصیبتیں بڑھی تو کہاں گئے تھے آپ؟ کعبے کی کنڈی پکڑ کے لٹک کھٹکھٹا کعبے کی دیوار وہ کنڈی پکڑ کے دعا مانگی تھی. کچھ شعر اٹھا کے دیکھیے گا ذرا، وہ کس سے مانگ رہے تھے؟ وہ کافر تھے. تو پھر یہ کر کیا رہے تھے؟ بتوں سے مانگتے جا کے. اور آتی ہے دنیا کہتی ہے ابو طالب ایمان ہی نہیں تھا ان پہ. بھائی ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول کے جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول نے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی انہیں. لیکن شیب ابو طالب میں اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ جناب وہ ایک ہی سال کے اندر جناب خدیجہ اور جناب آگے پیچھے جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی. تو کیا نام رکھا اس سال کا؟ عام الحزن، غم کا سال. کیوں رکھا بھائی؟ کافر کے لیے اگر نعوذ باللہ کافر تھے تو کافر کے لیے اتنا اہتمام کہ پورے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا. یا پھر جب جناب ابو طالب تک جب تک تھے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر دے ایسے. لیکن جب جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا کتنی مجال تھی دشمنوں کی؟ کیا کیا تھا؟ منہ پہ مٹی مار دی، اینٹیں مار دیتے تھے، کیچڑ پھینک دیتے تھے. یاد ہے میں نے بتایا تھا کل کہ ایک دفعہ جب مٹی ڈالی سر پہ آپ کے، منہ پہ، تو آپ گھر پہ آ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے. بلک بلک کے رونے لگے. اس لیے نہیں کہ مٹی ڈالی تھی ان کے سر پہ چوٹ لگی تھی، چوٹیں تو اس سے زیادہ لگتی تھی. لیکن چچا یاد آ گئے تھے کہ جب تک چچا تھے کسی کی مجال نہیں تھی. آج میرا چچا نہیں ہے تو دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کیا یہ ایمان نہیں ہے؟ کسے کہتے ہیں ایمان؟ شباب اگر یہ شباب نام ہے آپ کا، کیا کسے کہتے ہیں ایمان؟ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو کون سا ایمان ہے پھر؟ وہ ہے دنیا میں کوئی ایمان نہیں آگا، یہی ایمان ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. جی پھر دیکھیے اب بات چلی، دیکھیے وہاں چلے گئی جناب ابو طالب پہ. بات جناب فاطمہ زہرا کی تھی. تو ابھی جب آپ شیب ابو طالب ختم ہوا تو 5 سال کی تھی. شیب ابو طالب کے بعد اسی سال جناب خدیجہ کی وفات ہوئی. تو کتنے سال کی آپ کی والدہ آپ کے سر سے اٹھ گئی؟ 5 سال کی تھی نہیں. تو اب یہ لگائیے 5 سال میں اگر کوئی بچے کی ماں اٹھ جاتی ہے یا باپ اٹھ جاتا ہے، یتیم ہو جاتا ہے، تو کتنا سخت گزرتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ باپ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن لڑکی کے لیے تو ماں اہم ہوتی ہے نا. پوچھئے کیوں؟ لڑکی آپ لوگ زیادہ ہیں، آپ لڑکیاں ہیں، آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. لڑکی ہر بات باپ سے تو نہیں کہہ سکتی نا. لڑکیاں ہر بات باپ سے تو نہیں کہہ سکتی نا، بھائی سے تو نہیں کہہ سکتی نا. ماں کو، بیٹی کو سہیلی تو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ہر بات اپنی ماں سے کہتی ہے، ہر ضرورت اپنی ماں سے کہہ سکتی ہے وہ. تو 5 سال کی عمر میں جس کی ماں چلی جائے تو کتنی سختی جھیلی. لیکن آپ دیکھیے، آپ شہزادی کو دیکھیے کیا کیا آپ نے. جب رسول
باہر سے آتے تھے زخموں سے چور، لوگوں کی بدتمیزیاں سن کر، لوگوں کی بد کلامیاں سن کر، کوئی کیچڑ ڈالتا تھا تو شہزادی کیا کرتی تھیں؟ ننھے ننھے ہاتھوں سے اتنی محبت سے آپ کی صفائی کرتی تھی، آپ کے زخم دھوتی تھی، آپ کے کیا کہتے ہیں اس طریقے سے پیش آتی تھی کہ سارے غم بھول جاتے تھے اور مسکرا کے کہتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیوں کہا ہے اپنے باپ کی ماں ہے؟ کہ جیسی شفقت جیسی مہربانی ایک ماں کر سکتی ہے بچی میرے ساتھ کرتی ہے، میرے سارے غم۔ آپ خود سوچیں کہ لڑکی کا باپ کا رشتہ بالکل الگ ہوتا ہے، باپ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لڑکی بھی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ باپ دن بھر تھکا ہارا ہے کام سے، دن بھر کا تھکا ہارا ہے، چاہے وہ مزدور ہو چاہے کیسا بھی، لیکن جب گھر میں آ کے بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے نا مسکراتا ہوا، سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، سب تھکان دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جس گھر میں شہزادی ہو تو وہ گھر کیسا ہوگا؟ تو آپ کو فاطمہ، اب یہ دیکھیے آپ کہ آپ اس طریقے سے پیش آتی تھی کہ آپ سب کچھ بھول جاتے تھے، سب غم سب زخم۔ اور شہزادی دیکھیے جب جنگوں میں کون سی جنگ تھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ رسول بھی زخمی تھے، مولا کائنات بھی زخمی تھے، آپ وہاں پہ تھیں، آپ کا دیکھیے تو آپ نے اس وقت جو زخم کیسا تھا، رک نہیں رہا تھا تو آپ نے مٹی بھری تھی، مٹی یا کچھ تو زخم روک دیا تھا۔ آپ کی ہوشیاری اور سمجھداری تو تھی، وہ ہوشیاری اور سمجھداری تو تھی وہ۔ تو اب جب رسول اکرم اکیلے ہو گئے، آپ کا کوئی حامی، جو سب سے اہم حامی اور مددگار کون تھے؟ جناب ابو طالب، اور گھر میں جناب خدیجہ، گھر میں کیا ہر اعتبار سے جناب خدیجہ بھی تو تھیں، دونوں ایک سال میں چلے گئے اندر اندر آگے پیچھے۔ تو جناب ابو طالب کیونکہ مولا کائنات تو نوجوان تھے اس وقت، کیونکہ جب بعثت کا اعلان کیا ہے نبوت کا تو کیا عمر تھی؟ 12-13 ہجرت کے اس کے بعثت کے 5ویں سال میں کیا تھا؟ شیب ابی طالب تو 12-5-17 یا 13 کے مانو تو 13-5-18 سال کے تھے شیب ابی طالب میں، نوجوانی تو تھے، لیکن مین حامی اور مددگار تو جناب ابو طالب تھے نا۔ تو کیسی گزری ہوگی رسول پہ؟ لیکن جناب اس کے بعد جب بائیکاٹ کے بعد جناب شہزادی جب 10 بعثت میں، کیونکہ 7 میں شیب ابی طالب شروع ہوا تھا، 3 سال رہا، یہ ہے نجات کے تھوڑے دنوں بعد آپ کے اس ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئی جنہیں 10 سال کی مجاہدت کے رنج و غم اور خصوصاً اقتصادی جو ناکہ بندی آپ کے خلاف ہوئی تھی ان کی دشواریوں سے رنجور کر دیا تھا، ان کی سختیوں کی وجہ سے جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کا اٹھ جانا ہر چند کے جناب فاطمہ کے لیے رنجیدہ کرنے والا تھا، مصیبت کا سبب تھا، اور آپ کی حساس روح کو اس مصیبت سے افسردہ کر دیا تھا آپ کی روح کو۔ لیکن اس کے بعد آپ پیغمبر کے دامن تربیت میں رہنے کا آپ کو موقع ملا، آپ اپنے بابا رسول کی خدمت میں رہیں۔ 10 بعثت میں جناب ابو طالب اور خدیجہ کی وفات نے پیغمبر کی روح پر ایسا اثر کیا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھا۔ پیغمبر کے ان دونوں بڑے مددگاروں کے اٹھ جانے سے دشمن کی اذیت اور آزار رسانی، اذیت پہنچانے میں شدت پیدا ہو گئی۔ پہلے تو کم ہی تھا، اب دیکھا کہ اب یہ نہیں ہے تو اب اور زیادہ۔ کبھی لوگ پتھر مارتے، کبھی آپ کے روئے مبارک پر مٹی ڈال دیتے تھے، کبھی ناسزا گندے کلمات کہتے تھے۔ اکثر اوقات آپ نہایت تھکے ہوئے خستگی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، لیکن یہ فاطمہ زہرا ہی تھیں جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کے سر اور چہرے سے گرد مٹی جھاڑتی تھیں، نہایت ہی پیار و محبت سے پیش آتی اور پیغمبر کے لیے آرام اور حوصلے کا سبب بنتی تھیں۔ جناب فاطمہ لوگوں کے غصے اور بے مہری کی جگہ، جو بے محبتی بے مروتی لوگ دکھاتے تھے، اس کی جگہ آپ کیا کرتی تھی؟ اپنے باپ سے مہر و محبت سے اس طرح پیش آتی تھی کہ آپ کے والد نے آپ کو ام ابیہا کا لقب دیا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ اتنی محبت اور اتنا شفقت سے پیش آتی تھیں کہ سب کچھ غم بھلا دیتی۔ کیا ہوا پھر؟ اب ہجرت کے کچھ دنوں بعد اب کیا ہوا؟ 10 سال مصیبتیں جھیلی آپ نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد۔ اس کے بعد ہجرت کی آپ نے، مکے سے دیکھا کہ اب ہمارا جو جینا یہاں دشوار ہے، یہ لوگ دشمن ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ہجرت کی تھی نہیں کی تھی؟ ہجرت کرنے کے بعد وہاں مدینے میں رہے 10 سال، اور کیا کیا؟ اپنا لشکر تیار کر کے مکے کو فتح کیا تھا۔
تو یہ کہہ رہے ہیں ہجرت کے کچھ دنوں بعد 8 سال کی عمر میں حضرت علی کے ساتھ مکے سے مدینہ تشریف لائیں، کیونکہ رسول اکرم تو کچھ لوگوں کے ساتھ اکیلے ہجرت کر گئے تھے، مولا کائنات کو کہہ گئے تھے کہ آپ یہ میری امانتیں جس کی ہیں وہ لوٹاتا اور ان کو لے کے آ جانا، وہاں تھی، پھر آپ مولا کائنات کے ساتھ وہاں گئے، 8 سال کی تھی جب پیغمبر کی زندگی، پھر 1 سال بعد ہی، شاید ہجرت کے 1 سال بعد ہی مولا کائنات سے شادی ہو گئی تھی آپ کی 9 سال کی عمر میں۔ پیغمبر کی زندگی کے مشکلات میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا برابر شریک رہی، ہر مصیبت میں شریک تھی، نہیں تھی ہر مشکل میں۔ جنگ احد میں جنگ کے خاتمے کے بعد جناب فاطمہ مدینے سے پیغمبر کے خیمہ گاہ کی طرف دوڑی۔ جب جنگ احد تھی تو کیا ہوا، جناب فاطمہ کو جب پتہ لگا مدینے سے آپ وہاں پہنچی، خیمہ گاہ جہاں تھا، جہاں ٹھہرا ہوا تھا اسلامی لشکر، اور اس برتن کے پانی سے باپ کے خون آلود چہروں کو دھویا اور آن حضرت کے زخموں کا مداوع کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں پہنچ رہی، دیکھا زخمی ہے سب، کیا کیا، لوگ بھاگ گئے تھے نا جنگ احد سے، لوگ بھگوڑے، لشکر پہ حملہ ہو گئے تو زخمی ہو گئے تھے سب، رسول بھی بہت زخمی ہو گئے تھے، تو شہزادی کو جب پتہ لگا تو وہیں پہنچ گئی تھی، زخم صاف کیے۔ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ بڑی ہوئی ہیں، پلی بڑھی ہیں، وحی اور نبوت کی فضا میں آپ نے پرورش پائی، آپ کی زندگی پیغمبر کی زندگی سے جدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شادی کے بعد بچوں کے ساتھ بھی آپ کا گھر پیغمبر کے گھر سے ملا ہوا تھا، اور پیغمبر خدا کی ہر جگہ سے زیادہ فاطمہ زہرا کے گھر رفت و آمد تھی۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کے مسجد جانے سے پہلے شہزادی کے گھر پہ سلام کر کے جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ صبح کی نماز پڑھنے جب مسجد جاتے تھے پہلے اس دروازے پہ سلام کرتے تھے، شہر سے جاتے تھے کہیں جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں اسی گھر سے رخصت ہو کے جاتے تھے، اور جب شہر میں واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اس گھر پہ آتے تھے۔ ہر صبح مسجد جانے سے پہلے آپ، ہاں یہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے، جناب فاطمہ کے دیدار کو تشریف لے جاتے تھے۔ پیغمبر کے خدمتگار سومان، ایک آپ کے خدمت گزار کون تھے، سومان، وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم جب سفر میں جانا چاہتے تو سب سے آخر میں، ہاں دیکھیے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، جناب فاطمہ سے ودا ہوتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کے پاس جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کا ٹائم اتنا تمام ہو گیا ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔